من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. ये सूरतुल आराफ की आयत नंबर 73 तक 79 आप हजरात के सामने तिलावत हुई। इन आयात करीमा में कौम सालेह का तज़किरा है। इन आयात करीमा का तर्जमा ये है व इला समूद, और याद रखने के काबिल है वो वक़्त कि जिस वक़्त कौम समूद की तरफ अख़ाहुम उनके भाई सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा। और याद रखने के काबिल है वो वक़्त कि जिस वक़्त कौम समूद की तरफ उनके भाई सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा। क़ाला, सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, या कौम अब्दुल्लाह,
اے میری قوم تم عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیر، نہیں ہے تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود، قد جاءتکم، تحقیق تمہارے پاس آ چکی، بینۃ، واضح دلیل، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لکم تمہارے لیے، آیتاً نشانی کے طور پر، یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے بطور نشانی کے، فذروھا، سو تم اسے چھوڑ دو، تأکل فی ارض اللہ، سو تم اسے چھوڑے رکھو کہ یہ کھاتی رہے، فی ارض اللہ، اللہ کی زمین میں، ولا تمسوھا، اور نہ تم اس کو برائی کے ساتھ ہاتھ لگانا، اور نہ تم اس کو برائی کے ساتھ ہاتھ لگانا، فیأخذکم، سو پکڑ لے گا تمہیں، عذاب علیم، دردناک عذاب، واذکروا، اور تم خوب یاد کرو کہ اذ جعلکم، جس وقت تمہیں بنایا، خلفاء، خلیفے، من بعد عاد، قوم عاد کے بعد، وبوأکم، اور تمہیں ٹھکانہ دیا، فی الارض، زمین میں، تتخذون، تم بناتے ہو، من سہولہا، اس کی نرمی سے، قصورا، محلات، وتنحتون الجبال، اور تم تراشتے ہو پہاڑوں میں، بیوتا، گھر، فاذکروا، سو تم خوب یاد کرو، آلاء اللہ، اللہ کی نعمت کو، ولا تعثوا، اور نہ پھرو تم، فی الارض، زمین میں، مفسدین، فساد پھیلاتے ہوئے، قال الملأ الذین، کہا جماعت نے، کہا قوم سمود نے، کہا جماعت نے، الذین، ان لوگوں نے، کہا ان لوگوں کی جماعت نے، کہ استکبروا، جنہوں نے تکبر کیا، من قومہ، صالح علیہ السلام کی قوم میں سے، للذین استضعفوا، ان لوگوں کو کہ جو ان میں کمزور سمجھے جاتے تھے، لمن آمن منہم، اس کو کہ جو ان میں سے ایمان لائے، اتعلمون، کیا تم جانتے ہو، ان صالحہ، کہ بے شک صالح علیہ السلام، مرسل من ربی، اس کی رب کے طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں، قالوا، وہ کہنے لگے، انا بما ارسل به مؤمنون، بے شک اس چیز پر جس کے ساتھ یہ بھیجے گئے ہیں ہم ایمان لانے والے ہیں، قال الذین استکبروا، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے تکبر کیا، انا بالذی، بے شک جس چیز کے ساتھ، آمنتم بہ، تم لوگ ایمان لائے ہو، کافرون، ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں، فعقروا الناقۃ، سو انہوں نے اونٹنی کو کاٹ ڈالا، سو انہوں نے اونٹنی کو کاٹ ڈالا، وعتوا عن امر ربہم، اور انہوں نے نافرمانی کی اپنے رب کے حکم کی، قالوا، اور وہ لوگ کہنے لگے، یا صالح ائتنا، اے صالح تو لے آ ہمارے پاس، بما تعدنا، اس چیز کو جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے، ان کنت من المرسلین، اگر تو بھیجے ہوئوں میں سے ہے، فاخذتهم الرجفۃ، سو ان لوگوں کو پکڑ لیا رجفہ، زلزلے نے، فاصبحوا، سو وہ صبح کے وقت ہو گئے، فی دارہم جاثمین، اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے ہوئے، فتولی عنہم، سو وہ پھرے، فتولی عنہم، سو یہ لوگ پھر گئے، وقال یا قومی، اور کہا اے میری قوم، سو ان لوگوں سے پھرے،
وقال اور کہا کون پھرے؟ صالح علیہ الصلاۃ والسلام. سو ان لوگوں سے پھرے. وقال اور کہا یا قومی اے میری قوم لقد ابلغتکم البتہ تحقیق میں تمہیں پہنچا چکا رسالت ربی اپنے رب کے پیغام ونصحت لکم اور میں تمہیں نصیحت کر چکا ولکن لا تحبون الناصحین اور لیکن تم لوگوں کو نصیحت کرنے والے پسند نہیں ہیں. ان آیات کریمہ میں اللہ جل شانہ نے قوم صالح کا تذکرہ فرمایا. اس سے پہلے اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کا تذکرہ فرمایا کہ نافرمانے کی بنا پر اللہ نے ان پر طوفان بھیجا اور سب کے سب پانی میں غرق ہو گئے. پھر اللہ جل شانہ نے حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کا تذکرہ فرمایا قوم عاد کا کہ انہوں نے نافرمانی کی، کفر کیا تو اللہ نے ان پر تیز تند ہوا کو بھیجا جنہوں نے ان کے 6 منوں کو آسمانوں پر اٹھا اٹھا کر میلوں میلوں دور پھینک دیا آپس میں بڑھا کر، اور ان کے کلیجے پھٹ گئے اور ان کے سینے پھٹ گئے، ان کی کھوپڑیاں پھٹ گئی اور وہ تباہ و برباد ہو گئے. ان آیات کریمہ میں اللہ جل شانہ قوم صالح کا تذکرہ فرما رہے. یہ قوم صالح حجر کے علاقے میں رہا کرتے تھے. یہ حجر کا علاقہ سعودی عرب کا ایک علاقہ ہے جو تبوک اور خیبر کے درمیان ہے. اس جگہ پر یہ قوم صالح رہا کرتی تھی. تو اللہ رب العزت نے اس قوم کی طرف اپنے پیغمبر حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا. حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں کو دعوت دی اور لوگوں سے کہا، قوم سے کہا یا قال یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم تم عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیر، نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی معبود. تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ چکی. یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے بطور نشانی کے، سو تم اسے چھوڑے رکھو. یہ کھاتی پھرے اللہ کی زمین میں اور تم اسے برائی کے ساتھ ہاتھ نہ لگانا، یعنی اسے قتل کرنے کی کوشش نہ کرنا، اسے تکلیف پہنچانے کی کوشش نہ کرنا. اگر تم نے ایسا کیا تو تم پر اللہ کا دردناک عذاب آ پہنچے گا. تو قوم نے فرمائش کی تھی حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام سے کہ اے صالح، اگر تو کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، تو پھر تو کوئی اپنے ہاتھ پر نشانی ظاہر کر، کوئی معجزہ دکھا. پھر انہوں نے معجزے کا مطالبہ خود ہی کیا کہ معجزہ یہ ہونا چاہیے کہ جس پتھر پر ہم ہاتھ رکھ دیں اس پتھر سے غابن اونٹنی جو بچہ جس کے پیٹ میں ہو وہ زندہ سلامت نکل آئے. حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اے میری قوم، معجزہ کا دینا یہ اللہ کا کام ہے، نشانی کا دینا یہ اللہ کا کام ہے. مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ میں پہاڑ سے ان زندہ اونٹنی کو زندہ کر کر تمہارے سامنے پیش کر سکوں. یہ کام تو اللہ کے ہیں. اللہ مشکل کشا ہے، اللہ حاجت روا ہے، وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وہ دستگیر ہے، وہ دسترس ہے، وہ حاجت روا ہے، وہ داتا ہے. سب کچھ اللہ کی ذات ہے. وہ کسی کو تکلیف دینے پر آئے تو پوری دنیا کی طاقت مل کر اسے نفع نہیں دے سکتی. اگر اللہ کسی کو نفع دینا چاہے پوری دنیا کی طاقت مل کر اسے نقصان جو ہے دینے پر آئے تو اسے نقصان نہیں دے سکتی، کیونکہ اللہ کی چاہت اس کو نفع دینے کی ہے. تو یہ سارے چیزوں پر قبضہ اور قدرت اللہ کی ہے، اور وہ چاہے گا تو نشانی مل جائے گی، نہیں چاہے گا تو نہیں ملے گی. تو حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام نے واضح طور پر انکار کر دیا. تو وہ کہنے لگے نہیں، ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے. تو آپ نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ جی قوم جس معجزہ کا مطالبہ کر رہی ہے وہ معجزہ آپ ظاہر فرما دیں. تو حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان کر دیا، اللہ نے بتلا دیا کہ فلاں وقت میں فلاں پہاڑ پر آ جانا، تمہیں جو ہے جس معجزے کا یہ مطالبہ کر رہے ہیں، جس نشانے کا یہ تقاضا کر رہے ہیں وہ انہیں مل جائے گی، اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ لیں گے. قوم سے یہ کہہ دیا، قوم میں اعلان کر دیا. اب قوم کے جو لوگ تھے وہ ڈھنڈورا انہوں نے پیٹنا شروع کر دیا. علاقے بھر میں
تمسخرہ اڑایا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے بطور مذاق کے، استہزاء کے، اور دیکھو 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 آج زندہ اونٹنی جو ہے پہاڑ سے نکلے گی اور اس کے پیٹ میں بچہ بھی ہوگا، بطور استہزاء کے اس طرح کا ڈھنڈورا پیٹا کرتے اور اعلان کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ وہ وقت آ پہنچا اور یہ لوگ پہاڑ کی چوٹی، پہاڑ کے پاس چلے گئے جس سے اونٹنی نکلنا تھا، انہوں نے ہاتھ رکھا، اللہ نے اس اونٹنی، پہاڑ سے زندہ اونٹنی کو پیدا فرما دیا اور وہ چلنے پھرنے لگی، اس کے پیٹ میں بچہ بھی تھا۔ تو اللہ نے یہ نشانی ان لوگوں کو دی، ہذہ ناقۃ اللہ، حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ اب جب یہ تم نے اپنا جو ہے جو مطالباتی معجزہ جب تمہیں مل چکا تو اب تم یہ بات میری ذرا کان کھول کر سن لو، اس اونٹنی کو برائی کے ساتھ ہاتھ نہیں لگانا، تکلیف نہیں پہنچانی، اس کا خیال کرنا ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے، تم اسے چھوڑے رکھنا، یہ کھاتی رہے، پیتی رہے، چرتی رہے، لہٰذا تمہیں اسے تکلیف نہ دینا، اگر تم نے ایسا کیا تو تم پر دردناک عذاب آ جائے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے یہ قوم سے کہا، لیکن قوم نے بات کو نہ مانا اور اونٹنی کو قتل کر ڈالا، کاٹ ڈالا، وہ مر گئی۔ پھر اللہ کا عذاب آیا زلزلے کی صورت میں، زلزلہ ایسا آیا کہ اللہ نے پوری کی پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ آج آپ دیکھیں 8 سیکنڈ، 5 سیکنڈ، 20 سیکنڈ کا زلزلہ اگر اس زمین پر آ جائے تو تمہاری یہ بلند و بالا 100 200 منزلہ بلڈنگیں جو ہے زمین پر ڈھیر ہو جایا کرتی ہیں، تو اس وقت اللہ کی طرف سے جو زلزلہ آیا، آپ اندازہ کیجئے کوئی اس سے نہ بچ سکا، پہاڑوں کو تراش کر انہوں نے گھر بنائے تھے، لیکن زلزلے نے ان کو پہاڑوں میں بھی نہ چھوڑا۔ یہ بلڈنگیں جو وہ تھی جو تم اینٹوں سے اپنے ہاتھوں سے چنائی کرتے ہو مسالہ لگا کر، وہ بلڈنگیں ایسی تھی جو پہاڑوں کو تراش کر اندر محلات بنایا کرتے تھے، ان کا تو سوچ بھی نہیں سکتا بندہ یہ بھی تباہ ہو سکتے ہیں، یہ بھی ٹوٹ سکتے ہیں۔ تو اللہ نے ان لوگوں کو ان محلات کا اندر تباہ کیا، برباد کیا نافرمانی کی بنا پر۔ تو ان آیات کریمہ میں اللہ نے قوم صالح پر عذاب کا تذکرہ فرمایا، باقی تفصیل انشاءاللہ کل میں ذکر کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آخرت کی فکر نصیب فرمائے اور ان واقعات سے عبرت